امام الصابرین مخدوم العالمین شہنشاہ کلیر حضرت سید علاؤالدین علی احمد مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے اول سجادہ نشین قطب الاقطاب قطب العالم حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گنگو شریف کے دربار عالی کے وارث اور سجادہ نشین پیر طریقت حضرت الحاج شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی صابری نعمانی آج کل خانقاہ قدوسیہ صابریہ چشتیہ گلی بیلداران محلہ چوکی حسن خاں مراد آباد میں جلوہ افروز ہیں اور ابھی آئندہ چند روز آپ کا قیام مراد آباد ہی میں رہے گا۔ اس دوران وارث دربار قطب عالم لگاتار مراد آباد میں منعقد ہونے والی مختلف روحانی و نسبتی تقریبات میں شرکت فرما رہے ہیں۔ 5 ستمبر کی رات کو آپ نے 0 پوائنٹ رامپور روڈ پر عاشق پیر و مرشد تسلیم حسین کلیمی کی فرم میں صابری پرچم کے استقبال کی تقریب میں، 6 ستمبر کی دوپہر کو درگاہ حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ محلہ پیرغیب مراد آباد میں، شام کو 5 بجے خلیفہ شاہ عالم قدوسی المعروف پپو قدوسی کی رہائش گاہ پر محلہ پیرغیب میں، اور رات کو درگاہ حضرت شاہ مکمل صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں صابری پرچم اور پیدل قافلے کے استقبالیہ پروگرام میں شرکت فرمائی۔ 7 ستمبر کو حضرت شاہ مہتاب میاں قدوسی نے محلہ پیرغیب میں خلیفہ شاہ عالم عرف پپو قدوسی کی رہائش گاہ پر شہیدان کربلا کے چہلم کی سالانہ محفل میں، اور اسی روز درگاہ حضرت پہلوان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاجپت نگر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی سالانہ نذر میں شرکت کی۔ 10 ستمبر کو بعد نماز عشاء ڈپٹی گنج چوراہے کے پاس اسٹیٹ بینک روڈ پر منعقدہ محفل قل شریف میں بھی شاہ صاحب بحیثیت مہمان خصوصی جلوہ افروز رہے۔ محلہ پیرغیب میں حضرت شاہ مہتاب عالم صاحب کے خلیفہ مجاز اور مشہور کاروباری شخصیت شاہ عالم عرف پپو قدوسی کی فرم عامر ہینڈی کرافٹس میں امسال بھی صابری پرچم کا نہایت ادب و احترام کے ساتھ استقبال کیا گیا اور محفل قل شریف آراستہ کی گئی، جس میں حضرت شاہ مہتاب میاں قدوسی مہمان خصوصی کی حیثیت سے رونق افروز رہے۔ اس موقع پر سید محمد ہاشم قدوسی نے نعت پاک کا نذرانہ پیش کیا، بعدہ قل شریف پڑھا گیا اور خلیفہ انور خورشید المعروف انو میاں کلیمی نے دعا فرمائی۔ ہمارے ایمان کو کامل فرما، ہمیں سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں باپ جان مال اولاد سب سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق یا الہ العالمین، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ فرما، یا الہ العالمین حاضرین کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، یا الہ العالمین اپنا رحم و کرم زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما، آفت ناگہانی سے محفوظ فرما، مرگ ناگہانی سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین اس گھر میں خیر و برکت کا نزول عطا فرما، یا اللہ ان کے کاروبار میں رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ میاں صاحب اللہ کی صحت میں تندرستی میں اضافہ فرما، ان کا سایہ قادر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، یا اللہ اپنا رحم فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس دوران خلیفہ شاہ عالم عرف پپو قدوسی درگاہ حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین متولی و صدر اور آل انڈیا خانقاہی ایکتا مشن کے جنرل سیکریٹری سید محمد علی نعیم چشتی صابری سلطانی، مشن کے صدر اور درگاہ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین ریٹائرڈ ایگزیکٹو انجینئر نواب حیات النبی خان، سید اکرام میاں صابری، خلیفہ حافظ شاہد حسین قدوسی، محمد عزیر قدوسی، خلیفہ عاصم کلیمی، صوفی ممتاز عالم چشتی، صوفی وسیم میاں صابری، صوفی کمال میاں صابری، اظہار الحق عرف راجو قدوسی، محمد عامر قدوسی، محمد شمائل قدوسی، عبد الحنان قدوسی، حاجی شمیم الدین تامچی، صوفی امیر حسین صابری، مولانا
قاری شاداب، نسیم صابری، حافظ شارق قدوسی، شنیزہ انور خورشید سلامہ، محمد سعید صابری، عادل چشتی وغیرہ سمیت بڑی تعداد میں عقیدت مندان موجود رہے۔ یہاں سے یہ قافلہ آگے کے لیے روانہ ہو گیا جو انشاءاللہ 15 ستمبر کی شام کو کلیر شریف پہنچ جائے گا۔ اس پروگرام کے آئندہ روز خلیفہ شاہ عالم اور پپو قدوسی کے کارخانے میں سید الشہداء امام عالی مقام علیہ السلام کی سالانہ نذر و لنگر کا اہتمام کیا گیا، جس میں حضرت الحاج شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی صابری نعمانی کے ساتھ ساتھ درگاہ حضرت سید خورشید حسن صابری رحمۃ اللہ علیہ المعروف نیاریوں والی زیارت کے سجادہ نشین صوفی سبت نبی شفیع، درگاہ حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین صوفی سید محمد علی نعیم چشتی صابری سلطانی، ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر ایس ٹی حسن، سابق کارپوریٹر سلیم وارسی، شانو ناصر، نسیم صابری، حاجی اقبال خان صابری، حاجی محمد ندیم قدوسی سلمانی، حافظ شکیل کلیمی، محمد عامر قدوسی، محمد شمائل قدوسی، عبد الحنان قدوسی وغیرہ خاص طور سے موجود رہے۔ اس موقع پر قل شریف و دعا کے بعد حسینی لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا اور سبھی حاضرین کی خدمت میں لنگر پیش کیا گیا۔